السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد انگنت لاتعداد درود و سلام تمہارے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر و اعلی و بالا و استخاص۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی رونق چاہتا ہے، ہم ایسے لوگوں کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں رکھتے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں، پس جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا وہ ضائع ہو گیا اور ان کے اعمال تباہ اور برباد ہو گئے۔ آج کے اس موضوع کے اندر جو ہم گفتگو کریں گے وہ ہے خلوص نیت، کہ انسان دنیا کے اندر رہ کر اعمال بہت بڑے بڑے کرے گا، بڑی بڑی نیکیوں کے پہاڑ لے کر جائے گا، حج کیے ہوں گے، عمرے کیے ہوں گے، قربانیاں، نوافل، روزے، زکوٰۃ ادا کی ہوگی، لیکن روز قیامت اس کے اعمال تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ یہ وجہ کیا ہوگی؟ آئیے قرآن اور حدیث میں سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت شفیہ اصبحی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ لوگ ایک آدمی کے ارد گرد جمع ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں بھی ان کے قریب ہو گیا، یہاں تک کہ ان کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ وہ لوگوں سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر ایک سوال کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کیجیے جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور اچھی طرح سمجھاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ضرور بیان کروں گا۔ یہ بات کرنے کے بعد چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا تو فرمایا میں تم سے ایسی حدیث بیان کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اسی گھر میں بیان کی تھی۔ اس وقت میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت زور سے چیخ ماری اور دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ بھی اسی طرح ہوا اور منہ کے بل نیچے گرنے لگے تو میں نے انہیں سہارا دیا اور کافی دیر تک سہارا دیے کھڑا رہا۔
پھر انہیں ہوش آیا تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے نزول فرمائیں گے۔ اس وقت ہر امت گھٹنوں کے بل گری پڑی ہوگی، پس جنہیں سب سے پہلے بلایا جائے گا وہ 3 شخص ہوں گے، ایک قاری قرآن، دوسرا شہید اور تیسرا دولت مند شخص۔ اللہ تبارک و تعالی قاری سے پوچھیں گے کیا میں نے تمہیں وہ کتاب نہیں سکھائی جو میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی؟ وہ قاری عرض کرے گا کیوں نہیں یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے اپنے حاصل کردہ علم کے مطابق عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں اسے دن اور رات پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ بولتے ہو۔ اسی طرح فرشتے بھی اسے جھوٹا کہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم اس لیے ایسا کرتے تھے کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص قاری ہے، فلاں کی آواز خوبصورت ہے۔ چنانچہ وہ تو کہہ دیا گیا، یعنی کہ جو تم دنیا کے اندر چاہتے تھے وہ تمہیں دنیا کے اندر ہی شہرت، بلند مرتبہ جو تم چاہتے تھے دنیا کے اندر وہ تمہیں عطا کر دیا گیا۔ پھر مالدار آدمی کو پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا میں نے تمہیں مال میں اتنی وسعت نہ دی کہ تجھے کسی کا محتاج نہ رکھا؟ وہ عرض کرے گا ہاں اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری دی ہوئی دولت سے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں قرابت داروں سے صلہ رحمی کرتا اور خیرات کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو چاہتا تھا کہ کہا جائے فلاں شخص، فلاں آدمی، فلاں کا بیٹا بڑا سخی ہے، بڑا مالدار ہے، لوگوں کی مدد کرنے والا، تو دنیا کے اندر صرف یہی چاہتا تھا کہ تیرا نام ہو، تیرا بلند مرتبہ ہو۔ تو جیسا تو دنیا کے اندر رہ کر تو چاہتا تھا وہ تجھے دنیا میں ہی مل گیا۔ پھر شہید کو لایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو کس لیے قتل ہوا؟ وہ کہے گا تو نے مجھے اپنے راستے میں جہاد کا حکم دیا، بس میں نے لڑائی کی یہاں تک کہ میں شہید ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیری نیت یہ نہ تھی کہ تو میری رضا کی خاطر شہید ہوا، نہیں بلکہ تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں فلاں بڑا بہادر ہے، فلاں شخص، فلاں کا بیٹا لڑائی کے اندر شہید ہوا، اللہ کی راہ میں جا کے شہید ہوا، وہ بہادر ہے۔ بس تو یہ چاہتا تھا کہ دنیا کے اندر تیرے چرچے ہوں، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی، تو جیسا تو دنیا کے اندر چاہتا تھا بس تجھے ویسا ہی مل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے زانوں پر مارتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں سب سے پہلے انہی 3 آدمیوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ ولید ابو عثمان مدینی کہتے ہیں کہ مجھے عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ یہی شخص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جلاد تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث بتائی، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تینوں کا یہ حشر ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اتنا روئے یہاں تک کہ ہم سوچنے لگے کہ وہ اب فوت ہو جائیں گے، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔
اور ہم نے کہا یہ آدمی ہمارے پاس شر لے کر آیا ہے نہ کہ خیر۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو آپ نے چہرہ صاف کیا اور فرمایا اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر یہ آیت پڑھی کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون۔ جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی رونق چاہتا ہے ہم ایسے لوگوں کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں رکھتے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا کچھ نہیں، بس جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا وہ ضائع ہو گیا اور ان کے اعمال تباہ اور برباد ہو گئے۔ میرے بھائی، یہ سب سننے کے بعد ہمیں اس چیز کا اندازہ کرنا چاہیے کہ اگر دنیا کے اندر رہ کر ہم نیکیاں بہت کرتے ہیں، نیکی والے کام بہت کرتے ہیں، اگرچہ ہماری نیت للہیت اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر خاص نہ ہو، ہم دنیا کا دکھلاوا کرنے کے لیے اس دنیا میں عمل کرتے رہیں تو میرے بھائی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی چھوٹی کریں یا بڑی کریں تو دنیا کا دکھلاوا نہ کریں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی خاطر، اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کی خاطر نیکی کریں، تاکہ جو نیکی ہمیں دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔